آن لائن ڈپارٹمنٹ کا جو دھرنا تھا اس میں معاملات آلموسٹ طے ہو گئے تھے. ایک دن وہ دھرنا اضافی ہو گیا, رات کو معاملات طے ہو گئے تھے. یہی طے ہوئے تھے کہ جی وہ ڈی آر اے کا جون کی سیلری میں مارچ سے آنورڈ, یہ تو پریس کانفرنس میں بھی بتایا گیا تھا, یہ بھی سب کچھ بتایا گیا تھا. وہ ایک دن ایسے ہی انہوں نے دھرنا دیا, جو ایک دن پورا وہ بیٹھے رہے نا, وہ ایسے ہی تھا. وہ سارے معاملات طے ہو گئے تھے. خواتین کے لیے آپ بجلی نہ دیں ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے, ان کے گھر میں راشن کی کوئی کمی بیشی ہو پھر بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. خواتین کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے گھر میں پانی نہیں ہے. بالکل صحیح بات. میری اطلاع یہ ہے کہ 8 دنوں سے خومر ایئرپورٹ جو خواتین آ کے ڈی سی کے آفس میں دھرنا دے کے بیٹھی تھی, 8 دنوں سے وہاں پانی نہیں تھا. ملازمین آ کے 6 دن سڑکوں پہ رہتے ہیں, ان کو 25% الاؤنس بھی مل گیا. اب ذرا ان سے کام بھی لینے کی ضرورت ہے. تو اب اس کے لیے یہ جو END رول کا یا رولز جو ہے نا, ان کا سختی سے استعمال بہت زیادہ ضروری ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. IBEX میڈیا نیٹ ورک میں خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حالات حاضرہ اور میں ہوں آپ کا میزبان فہیم اختر. گلگت بلتستان میں جاری احتجاجی دھرنوں اور مظاہروں کا ایک طویل سلسلہ بالآخر خوش اسلوبی سے اختتام پذیر ہو گیا. ضلع گزر میں توہین رسالت کے مبینہ کیس کے حوالے سے جو تقریباً 1 ہفتے تک جو احتجاج تھا وہ بھی آج اختتام پذیر ہو گیا اور ان کے مطالبات بھی منظور کر لیے گئے. اس کے علاوہ گلگت بلتستان کے جو آن لائن ڈپارٹمنٹ امپلائز ایسوسی ایشن ہے, ان کے احتجاج پر جو ملازمین کا احتجاج تھا وہ بھی خوش اسلوبی سے حل ہو گیا. اس کے علاوہ گلگت شہر میں آج خواتین نے احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر آفس کے سامنے خیمزن ہوئے اور انہوں نے پانی کے مطالبے کے لیے ڈی سی آفس کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا. اور ایک اور اہم جو چیز سامنے آئی ہے وہ END رولز, جو ملازمین کے ملازمت کے حوالے سے رولز موجود ہے, اس پر عمل درآمد کا آغاز ہو چکا ہے. اور اس کی جو پہلی تلوار لٹکی ہے وہ گلگت کے ایک SHO کے اوپر لٹکی ہے جھوٹیال تھانے پہ, اور DIG کے دستخطوں سے اس کے حوالے سے نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو چکا ہے جس کو معطل کر دیا گیا ہے. پروگرام میں ان موضوعات پر اور ان معاملات کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے سینئر صحافی ایمان شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. شاہ صاحب, سب سے پہلے خوش آمدید. گزر کے دھرنے کی صورتحال بالآخر خوش اسلوبی سے حل ہو گیا. یہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ غزر کے جو دھرنا ہے وہ اس میں اسپیسیفک ایک ایشو تھا. وہ ایشو یہ تھا کہ محکمہ تعلیم اس خاتون کے خلاف انکوائری کمپلیٹ کر کے اس کے خلاف کارروائی کرے جس نے پہلے تو گواہی دی کہ توہین رسالت کی مرتکب منحرف ہو گئی, جو اس کے بعد پھر گواہی سے منحرف ہو گئی. ایک سمپل سی بات تھی, یہ کام 10-15 دن پہلے ہو جانا چاہیے تھا. اس میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی بڑی نیگلیجنس سامنے آ گئی جس کی وجہ سے یہ ساری صورتحال پیدا ہو گئی. ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی ہو گئی ہے جس سے پورا علاقہ 5 دن تک, خدا نہ خواستہ اس دوران کوئی ایک شرارت ہو جاتی, کوئی ایک فائر ہو جاتا, معمولی سی بھی کہیں ایک کچھ ہو جاتا, اس کے بعد پھر حالات و واقعات کس سنبھالنے والا نہیں مقام پہ جا کے رک جاتے کسی کو نہیں پتا تھا. تو جن لوگوں نے اس میں رکاوٹیں کی ہیں یا جو بھی ہوا ہے ان کے خلاف بھی تھوڑا سا دیکھ بھال کے آگے چلنا چاہیے کہ آئندہ بھی اس طرح نہ ہو. تو حکومتی اداروں کے درمیان ایسا محسوس ہو رہا ہے سر کہ ورکنگ ریلیشن شپ کی کمی ہے. حکومتی اداروں کے درمیان ورکنگ ریلیشن شپ کا تو یہ ہے نا کہ سیکرٹری تعلیمات جو ہے وہ ظاہر چیف سیکرٹری کے انڈر ہے, ٹھیک ہے, پابند ہے. اور اس کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ اس کے خلاف تھے, اور یہ کافی عرصے سے چل رہا تھا, یہ کوئی نئی بات نہیں تھی, یہ 6 مہینے سے ایشو تھا. تو اینی وے یہ پھر ایک لمبی بات ہو جائے گی کہ جو بھی ذمہ دار ہیں اس میں ان کو کچھ نہ کچھ سزا جزا جو بھی ہے ان کے لیے وہ ہونا چاہیے. کیونکہ جس طرح سے غزر کو اس پہ بارود کے دھیانے پہ لا کے کھڑا کر دیا تھا, صرف وہ آپ کی چنگاری کی ضرورت تھی. اس کے بعد پھر کیا کچھ ہو جاتا وہ پھر اللہ ہی بہتر جانتا, اللہ خیر کرے. تو اللہ نے خیر کیا بالکل, اور لوگوں نے بڑے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا. 5 دن تک محسور رہے غزر نے جس صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا ہے, چاہے وہاں کے علماء ہیں, چاہے وہاں کے سیاسی اکابرین ہیں, وہاں کی غزر امن کمیٹی ہے, اسماعیلی ریجنل کاؤنسلز ہیں, علماء اکرام ہیں, ان سب نے آپس میں جو کوارڈینیشن کے ساتھ جس صبر و تحمل, شرارتی لوگ بہت زیادہ ہیں, ظاہر بات ہے ہر جگہ میں ہوتے ہیں. اور غزر کی سرزمین ویسے بھی تھوڑا سی آپ کو بتائیے جذباتی ہیں, جذباتی مزاج ہیں. نواز خان ناجی سے لے کے عبدالحمید خان تک کی جو معاملات ہیں وہ جذباتی ہیں, لیکن اس معاملے پہ انہوں نے جس صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا, ڈپٹی اسپیکر اس سارے ڈپٹی اسپیکر یہ موجود رہے دھرنے میں, پھر علماء کے ساتھ بھی رابطے میں رہے, اسماعیلی ریجنل کاؤنسلز کے ساتھ بھی رابطے میں رہے,
اور غزر امن کمیٹی کے ساتھ بھی رابطے میں رہے، تو ظاہر ہے یہ سب کی کوششیں تھیں. پھر ادارے جو ہے اس میں پورے فرنٹ کوٹ پہ رہے، جتنے بھی حساس ادارے تھے انہوں نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا. وہ چونکہ نظر نہیں آتا، یہ کیسے سے جنرلی ان کا کردار نظر نہیں آتا. آپ کی ان چیزوں پہ اسٹڈی بھی ہے، کیس اسٹڈیز کو آپ دیکھتے رہے ہیں، یہ پاکستان کے لیے ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں پاکستان کے لیے تو خیر اس معاملے پہ تو کوئی کمپرومائز نہیں نا. فہیم ایشو یہ ہے کہ رسول پاک کی شان میں گستاخی کا کوئی سوچ بھی کیوں لے. پہلی بات تو یہ ہے، مطلب گنجائش ہی نہیں ہے. اب میں تو چونکہ یہ ایک ٹوٹلی ایک دینی اور شرعی مسئلہ ہے تو ان پہ تو میں زیادہ بات نہیں کر سکتا ہوں، بٹ کوئی سوچ ہی کیوں لے. بات یہ ہے کہ کسی کی ذہن میں یہ فطور ہی کیوں آئے. اللہ پاک ہم پہ رحم فرمائے. بہت واقعات ہو گئے پاکستان میں، بٹ یہ اس میں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ خدا نہ خواستہ اس کے اندر کوئی لوگوں کی ذاتی دشمنیاں تو انوالو نہیں ہوتی. اس معاملے پہ صرف تھوڑا سا دیکھنا ہے کہ میں آپ کے اوپر کوئی الزام لگاتا ہوں، کہتا ہوں یا فہیم نے یہ حرکت کی ہے، اس حوالے سے تھوڑی سی کئی پہ ریزرویشنز ہیں، بٹ یہ اگین میں یہ کہتا ہوں کہ اس حوالے سے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ ہم اپنے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کریں. جو درنو کا جو ایک اور سلسلہ ملازمین کا تھا، آن لائن ڈپارٹمنٹ، پھر خواتین والا اور آج ٹی ٹی سی آفس کے سامنے انہوں نے بالکل نہیں، آن لائن ڈپارٹمنٹ کا بھی ہم نے اس دن ڈسکس کیا تھا اور غزر کا بھی ڈسکس کیا تھا کہ غزر کا میں نے گزارش یہ کی تھی کہ وہی خاتون کی ٹرمینیشن ہو جائے گی. صرف ایک ایشو تھا اس میں، وہی ایک ایشو تھا، وہ ہو گیا، ڈیڈ لاک بن گیا تھا. ویسے ہی ہاں وہ جو بیٹھے ہوئے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ٹھیک ہے جی وہ اس کی برطرفی کا نوٹیفیکیشن آپ لا کے دے دیں، اس کے بعد ہم آرام سے اپنے گھروں میں. ہو گیا. آن لائن ڈپارٹمنٹ کا جو دھرنا تھا اس میں معاملات آلموسٹ طے ہو گئے تھے. ایک دن وہ دھرنا اضافی ہو گیا، رات کو معاملات طے ہو گئے تھے. یہی طے ہوئے تھے کہ جی وہ ڈی آر اے کا جون کی سیلری میں مارچ سے آنورڈ، یہ تو پریس کانفرنس میں بھی بتایا گیا تھا، یہ بھی سب کچھ بتایا گیا تھا. وہ ایک دن ایسے ہی انہوں نے دھرنا دیا، جو ایک دن پورا وہ بیٹھے رہے نا، وہ ایسے ہی تھا. وہ سارے معاملات طے ہو گئے تھے. باقی وہ بات وہی ہو گئی جو ان کے جو ان کا ڈیمانڈ تھا. ایک تو یہ تھا کہ یوٹیلٹی الاؤنس کا اور ٹائم اسکیل کا ایشو تھا. تو وہ تو وہی تھا جی، ہم یوٹیلٹی الاؤنس کا تو یہی ہوا نا پورے پاکستان میں کہیں بھی اگر یہ لے کے آتے ہیں کوئی ایگزامپل تو وہ ٹھیک ہے، نہیں ہے تو نہیں ہے. دوسرا جو یوٹیلٹی الاؤنس کا جو ایشو ٹائم اسکیل کا یہ تھا کہ اسمبلی میں بات ہوگی، اسٹرکچر بنے گا ان کا ملازمین کیا ہے، وہ بات وہی ہو گئی. لیکن ایک دن ایک اضافی دھرنے پہ آ گئی بات. ایک اور چیز سامنے آ رہی ہے سر، ہر بندہ کے سڑکوں پہ سڑک بلاک کرتا ہے. آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک وہ احتجاج اور ٹریفک کی وجہ سے ایک بچہ جو نالے میں ڈوب گیا تھا، ایک تو اس کا اپنا ایشو بھی ہے اور اس کی وجہ سے وہ ہاسپٹل تک بر وقت نہیں پہنچ سکا. یہ سڑکیں بیسیکلی کس کی ملکیت ہے کہ ہم جب جی چاہے جس موضوع پہ بھی چاہے ہم جا کے سڑکوں کو یہ تو فہیم بہت ہی ایک جینون ایشو تھا. جو خواتین گلگت بلتستان کا روایت کا آپ کو پتہ ہے، بالکل ہے، خواتین اس طرح کے معاملات میں لیکن یہ کچھ سالوں سے لیکن جب آپ ان کو اس لیول تک لے کے آئیں گے، مثلا خواتین کے لیے آپ بجلی نہ دیں، ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. ان کے گھر میں راشن کی کوئی کمی بیشی ہو پھر بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. خواتین کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے گھر میں پانی نہیں ہے. بالکل صحیح بات. میری اطلاع یہ ہے کہ 8 دنوں سے خومر ایئرپورٹ جو خواتین آ کے ڈی سی کے آفس میں دھرنا دے کے بیٹھی تھیں، 8 دنوں سے وہاں پانی نہیں تھا. اب جو عام آدمی جو تھوڑا سا جی صاحب ثروت ہے وہ تو پانی کی ٹینکر لے کے جائے گا جو 1400 میں ہے. 1400 کے ٹینکر ایک دن سے بھی کم ٹائم پہ وہ پانی ختم ہو جاتا ہے. غریب لوگ کہاں جائیں؟ تو جو پانی کا جو مسئلہ ہے نا، جنون ہے، یہ بہت جنون ایشو ہے. اور کمال کی بات یہ ہے کہ اس دفعہ تو ظریف جو تمام وہ بھی معاملات بہت خراب ہو گئے. محکمہ واسا کے پاس کوئی 13,000 پلس کے قریب امپلائیز ہیں. پرابلم کیا آ رہا ہے کہ اس میں سے 50% ملازمین ڈیوٹی نہیں دیتے ہیں، گھروں میں بیٹھ کے تنخواہیں لیتے. کوئی ٹیکسی چلا رہا ہے، کوئی پتہ نہیں پاکستان کے کسی شہر میں بیٹھا ہوا ہے. اگر وہ سارے ملازمین حاضر ہو جائیں، حکومت ان کے اوپر سختی کرے اور دیکھ بھال کرے، ظاہر ہے کہیں پہ پائپ لائن پھٹی ہوئے گی اس کی مرمت کرے، کوئی نل کوئی کھلا ہوا ہوگا اس کو ٹھیک کریں، تو لاسز کم ہوں گے نا. لاسز کم ہوں گے. پانی کہیں پہ پانی ضائع ہو رہا ہے. میں نے اکثر گلگت شہر کے اندر آپ جمعہ خانہ بازار سے لے کے اوپر تک جائیں تو وہاں 24 گھنٹے پانی ہے اور پانی ضائع ہو رہا ہے، سڑکوں پہ پانی ہے.
کچھ ایریاز میں پانی ہے ہی نہیں. ظاہر یہ واسا والوں کا کام ہے. تو اس میں یہ جو معاملات ہیں نا, حکومت تھوڑا سا سختی کر لے, واسا کے ملازمین کی حاضری کو یقینی بنائیں, اور جو جہاں جہاں یہ فورمین ٹائپ پانی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں آپریٹرز, ان کو دیکھیں کہ یہ ٹائم پہ پانی آن کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں, ان کے دھندے کیا ہیں. یہ موٹر وغیرہ جو ان کے جلنے کے ایشوز ہیں یہ جلاتے ہیں, پھر اس کی مرمت کے نام پہ پیسے بھی کھا جاتے ہیں. ان کی بھی دیکھ بھال کرنے کی ضرورت ہے بہت زیادہ ضرورت. اور یہ جو آج END رولز کو امپلیمنٹ کرنے کا آغاز ہو چکا ہے, یہ تو ابھی رضی اللہ پہ ہو گیا نا, SHO جٹیال تھانے پہ, بڑا زبردست اقدام ہے, لیکن اس کو آپ بڑھائیں, تمام ڈپارٹمنٹس بڑھائیں. اب یہ واسک کے بھی اوپر بھی ہے, ایلیگیشنز جو بھی ہے ظاہر بات ہے وہ تو فورمز مختلف ہوں گے نا, ایلیگیشنز مختلف ہوں گے. کہیں پہ اللیگل اپنے جو ہے نا وہ آپ کے اس کے پاور کو استعمال کرنے کی بات ہوگی, کہیں پہ کرپشن ہوگی, کہیں پہ آپ جو ہے نا سرکاری تنخواہ لیتے ہیں, ڈیوٹی پہ آپ کے حاضری نہ ہونے کے ایشوز ہوں گے. اب واسع کے اوپر شروع کریں, پھر پاور کے اوپر جائیں, پھر ایجوکیشن پہ جائیں. یہ جب تک آپ ملازمین آ کے 6 دن سڑکوں پہ رہتے ہیں, ان کو 25% الاؤنس بھی مل گیا, اب ذرا ان سے کام بھی لینے کی ضرورت ہے. تو اب اس کے لیے یہ جو END رول کا یا رولز جو ہے نا, ان کا سختی سے استعمال بہت زیادہ ضروری ہے. اور اب پہلے بھی ہم نے بات کی تھی کہ چیف منسٹر نے اسلام آباد میں بڑا زبردست کام کیا ہے, بالکل کیا ہے, سارے میگا پروجیکٹس ہو گئے, میرے خیال سے بہت ہی غیر متوقع صبح پہنچ رہے ہیں, منگل کے روز پہنچ رہے ہیں. اب مہربانی کریں گلگت میں بیٹھے ہیں, گلگت میں بیٹھ کے یہ ان ایشوز کو دیکھیں, وہاں جتنا بھی کام کریں, یہاں پہ آ کے جو آج خواتین نے جس طرح کی نعرہ بازی کی ہے, وہ جس طرح کے سلوگنز وہاں پہ لگے ہیں, ظاہر ہے آپ نے وہاں سے کھربوں روپے لائے, یہاں بیٹھ کے آپ کی حکومت کو گالیاں پڑ رہی ہیں, وہ بھی چھوٹے سے کسی مسئلے پہ تنخواہیں واسع والے لے رہے ہیں, عیاشی وہ کر رہے ہیں. ان کے SDOs اور انجینئرز, ان کی 10 کوٹھیاں بن چکی ہیں, آپ گالیاں آپ کو پڑ رہی ہیں, کیوں پڑیں؟ اور کارروائی کریں, کارروائی کریں, سب کچھ موجود ہے, کارروائی کریں. بہت شکریہ شاہ صاحب, ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. حالات حضرہ آپ نے سن لیا, اپنے فیڈ بیک سے ضرور نوازیں اور اجازت دیجیے. اللہ حافظ.